بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عن انس رضی اللہ عنہ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواہ البخاری، حدیث نمبر 6514. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے. میت کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے. اس کے گھر والے اور اس کے مال تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. تین اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی سچائی اور حقیقت سے امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جب ایک انسان اپنی مدت حیات مکمل کر لیتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں سپرد خاک کرنے کے لیے اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں. نمبر 1 اس کے گھر والے، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کا عمل. ایسے موقع پر اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. اگر ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ اس کے گھر والے اور مال قبر تک اس کو چھوڑ کر کیوں واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ کیوں چلا جاتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک انسان کی دنیاوی زندگی میں یہ دونوں چیزیں، مال اور اولاد، مال اور اس کے گھر والے، بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان دونوں سے وہ بہت محبت کرتا ہے. انسان کو دنیا میں ساتھ رہنے کے لیے اہل و عیال کی ضرورت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے، معاش کے لیے مال کی ضرورت ہے. وہیں اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد اور گھر والوں کی فطری طور پر لوگوں کے اندر محبت رکھ دی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بھی بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مال و اولاد کے فتنے سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. لہٰذا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے مال و اولاد کو اللہ کی یاد میں لگا دیا، مال حلال طریقے سے کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور بیوی بچے اس کے دین کے سلسلے میں مدد کرتے رہے. اور وہیں وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا جس کے اہل و عیال نے اس کو اللہ کی یاد اور ذکر سے مشغول کر دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے جہاد میں شریک نہ ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شغلتنا اموالنا و اہلنا فاستغفر لنا. ان منافقین نے کہا کہ ہمارے مال اور اہل نے ہمیں جہاد میں شریک ہونے سے مشغول کر دیا. لہٰذا اہل و عیال اور مال انسان کو محبوب ہونے اور سب سے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو قبر تک چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا تعلق دنیا سے ہے. اب ایک چیز انسان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور وہی آخرت میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل اور بنیاد بنے گی، اور وہ ہے اس کا عمل. وہی اس کے ساتھ آگے چلا جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جس شخص نے نیک عمل کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے. لیکن جس نے برائی کی ہے، برا عمل انجام دیا ہے، تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہونے والا ہے. آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اعمال صالحہ بے انتہا ضروری ہیں، اور اعمال صالحہ ہی ہیں جو انسان کی
قبر تک، قبر سے لے کر کے حشر تک، اور میزان کے وقت بھی، پل صراط کے وقت بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہی اعمال صالحہ ہیں جن کو انجام دینے کے لیے ایک انسان موت کے وقت مہلت مانگے گا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحہ، اے میرے رب مجھے واپس کر دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ یہ اعمال صالحہ ہی ہیں جن کو انجام دینے کے لیے انسان جہنم میں دنیا کی زندگی مانگے گا۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، وہ جہنم میں چیخیں گے، دہاڑے ماریں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ گویا قیامت کے دن صرف وہی شخص کامیاب ہوگا اور اسی کو اپنے اعمال کا فائدہ ملے گا جو اس دنیا میں نیک عمل کرتا رہا ہے، اور جو شخص اپنے عمل سے غافل ہو گیا، اللہ کے دین سے غافل ہو گیا، آخرت کی زندگی سے غافل ہو گیا، اور مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، گھر والوں کی محبت میں اپنی آخرت کو جس نے تباہ کر لیا، یقیناً وہ شخص عقل مند نہیں ہے، غائب و خاسر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے یہی پیغام دیا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہیں پر چھوٹ جائیں گی، لیکن عمل ایک ایسی چیز ہے جو دنیا سے لے کر کے آخرت تک اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہمیں عمل کی توفیق